ایک نوجوان نے کسی مشکل وقت میں ایک بوڑھے کی مدد کی تھی۔ گردش زمانہ سے یہ نوجوان کسی سنگین جرم میں گرفتار ہو گیا اور اسے قتل کی سزا دی گئی۔ سپاہی اس کو لے کر مقتل کی طرف روانہ ہوئے تو تماشا دیکھنے کے لیے سارا شہر امڈ پڑا۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا۔ اپنے محسن نوجوان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل زخمی ہو گیا اور وہ زور زور سے دہائی دینے لگا کہ اے لوگو، ہمارا نیک دل بادشاہ فوت ہو گیا۔ افسوس صد افسوس کہ آج دنیا تاریک ہو گئی۔ دوسرے لوگ یہ بری خبر سن کر غمزدہ اور پریشان ہو گئے اور اس نوجوان کو وہیں چھوڑ کر شاہی محل کی طرف فوراً بھاگے۔ بوڑھے نے زنجیریں کھول کر اسے بھگا دیا اور خود اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ سپاہی محل میں پہنچے تو بادشاہ سلامت کو زندہ سلامت موجود پایا۔ کھسیانے ہو کر واپس آئے تو نوجوان کی جگہ بوڑھے کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے گئے اور سارا قصہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر پوچھا کہ اے بوڑھے، تو نے میرے مرنے کی خبر کیوں اڑائی؟ آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بوڑھے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، جہاں پناہ، میرے جھوٹ بولنے پر آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن میرے محسن نوجوان کی جان بچ گئی۔ فلاں وقت اس نے میری دستگیری کی تھی۔ آج اس کو مصیبت میں گرفتار دیکھا تو انسانیت اور جواں مردی نے تقاضا کیا کہ اس کی مدد کروں، اسی لیے میں نے یہ حیلہ اختیار کیا۔ بادشاہ یہ قصہ سن کر ایسا خوش ہوا کہ نہ صرف بوڑھے کو انعام و کرام دے کر آزاد کر دیا، بلکہ اس نوجوان کی معافی کا حکم بھی صادر کر دیا۔ نوجوان قید سے نکل کر ادھر ادھر جان چھپاتا پھرتا تھا۔ کسی نے اس کو معافی کی خوشخبری سنائی۔ پوچھا کہ تیری جان کیسے بچ گئی؟ اس نے جواب دیا کہ ایک حقیر رقم میرے کام آ گئی جو میں نے اس سائل کو ضرورت کے وقت دی تھی۔ آج اس نے میرے اس احسان کا بدلہ احسان سے دیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خوب لوگوں کی مدد کریں، لیکن ان سے واپسی کی امید نہ رکھیں، بلکہ رب العالمین کی رحمت پر نظر رکھیں اور ذہن میں اس ثواب کا ذخیرہ لے کر آئیں جو اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔